بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت مریم بنت عمران۔ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ اسلام میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ وہ واحد خاتون ہے جن کا قرآن میں نام لیا گیا ہے، اور ان کے نام سے ایک پورا باب ہے، سورہ مریم۔ سورہ مریم انہی کے نام سے نازل ہوئی۔ قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 اور 36 میں مریم کی ولادت کا احاطہ کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر قرآن کے مشہور تشریحات میں سے ایک میں اسماعیل ابن کثیر نے ان دونوں آیات کی وضاحت کی ہے، دوسروں کی روایتوں کے ذریعے اور مریم کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ والدین ان کے مطابق مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ وہ بیت المقدس یروشلم میں اقصیٰ کی جگہ، مسجد اقصیٰ کی جگہ میں امام نماز پیش کرنے والے تھے، مطلب امام تھے۔ اس وقت بیت المقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کی اولاد کی نگرانی میں تھے۔ حضرت عمران ایک بہت پرہیزگار آدمی تھے اور بیت المقدس میں مذہبی امور کی دیکھ بھال کرنے والوں میں بہت عزت کی جاتی تھی۔ حضرت عمران کی بیوی کا نام حنا بنت فقط کی بیٹی تھا۔ تفسیر ابن کثیر 771 میں ان کا ذکر ہے۔ ابن کثیر کے مطابق مریم سے پہلے حنا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن اس نے ایک پرندے کو اپنے چوزے کو چراتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کی اولاد کی آرزو اور بڑھ گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا کی کہ وہ اسے اولاد عطا کرے۔ اس دعا میں اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اسے اولاد عطا کرے گا تو وہ اپنے بچے کو اس کی عبادت اور بیت المقدس میں مقدس مقامات کی دیکھ بھال کے لیے تمام دنیاوی معاملات سے پاک کر دے گی۔ حنا کی دعائیں قبول ہوئیں اور جلد ہی وہ حاملہ ہو گئی۔ قرآن نے اس کا جواب درج ذیل آیات میں بیان کیا ہے۔ اے میرے رب، میں نے آپ کے لیے نظر مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے وقف کروں گا، تمام دنیاوی کاموں سے پاک تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے۔ تو میری طرف سے یہ قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 35 کا یہ ذکر ہے۔ اور پیدائش کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا، پھر جب اس نے اپنی مریم کو جنم دیا، حضرت مریم کو جنم دیا، تو اس نے کہا اے میرے رب، میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس کا لیے اور اس کی اولاد کے لیے شیطان سے نکالا گیا ہے۔ مریم کی پیدائش کے بعد حنا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گی اور نوزائیدہ بچے کو اللہ کی خدمت میں دے گی۔ قرآن نے اس واقعے کو درج ذیل آیات میں درج کیا ہے۔ یہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے، یعنی پچھلی قوموں کی خبریں جن کا آپ کو کوئی علم نہیں تھا، جیسے ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں تھے ان کے ساتھ جب وہ اپنے قلم سے قرعہ ڈالتے ہیں کہ ان میں سے مریم کی کفالت کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے، اور یہ تم ان کے ساتھ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44۔ ابن کثیر نے مذکورہ آیت کی تشریح میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا، مریم کے والدہ مریم کے ساتھ چلی گئیں، انہیں اپنے شیرخوار کپڑے میں لے کر چلی گئیں اور انہیں رہبوں کے پاس لے گئیں۔ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون، وہ اس وقت بیت المقدس کی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے، جس طرح کعبہ مکہ مکرمہ میں کی دیکھ بھال کرنے والوں کے تھے۔ مریم کی والدہ نے ان سے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ جس کی میں نے نظر مانی تھی کہ مسجد کی خدمت کرے۔ میں نے اسے آزاد کر دیا ہے کیونکہ یہ میری بیٹی ہے، اس لیے کہ کوئی حاضہ عورت مسجد میں داخل نہ ہو، اور میں اسے گھر واپس نہیں لے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا وہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، جیسے کہ عمران
حضرت عمران ان کی نماز پڑھایا کرتے تھے، جس نے ہماری قربانی کی رسومات کا خیال رکھا۔ زکریا نے کہا کہ اسے میرے حوالے کر دو، کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دل برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اسے لے جائیں، کیونکہ وہ ہمارے امام کی بیٹی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کلموں سے قرآن اندازی کی جس سے انہوں نے تورات لکھی، اور زکریا نے قرآن اندازی اور جیت کر مریم کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ ابن کثیر نے بھی قرآن اندازی کا حوالہ اس طرح دیا ہے۔ رہی دریائے اردن میں گئے اور وہاں قرآن اندازی کی اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے قلم دریا میں پھینک دے۔ جو قلم تیرتا اور بیکار رہتا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا مالک مریم کا خیال رکھے گا۔ جب انہوں نے اپنے قلم دریا میں پھینکے تو پانی نے تمام قلموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، سوائے حضرت زکریا کے قلم کی جو اپنی جگہ پر تیر رہے تھے۔ زکریا علیہ السلام بھی ان کے مولا، سردار عالم، امام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے ساتھ تھے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں آ گئے۔ حضرت مریم کے ولی زکریا، جو کہ مریم کی خالہ کے شوہر تھے، بہت پرہیزگار آدمی تھے، اور انہوں نے مریم کی اچھی طرح دیکھ بھال کی اور ان کی اچھی پرورش کی۔ جو مریم کی عمر بڑھتی گئی، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت مریم نے اپنے والدہ کے وعدہ پورا کیا اور اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ وہ معمولی، معزز، معصوم اور عبادت کے اپنے کام کے لیے وقف تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم کی اپنی عبادت کے لیے کس حد تک لگن تھی۔ سب سے بہترین عورت اپنے زمانے میں مریم بنت عمران اور بہترین عورت تھی۔ حضرت ختیجہ ان کی بیوی ہے، خالد کی بیٹی ہے، اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے مردوں نے کمال حاصل کیا، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ کے علاوہ کسی کو کمال حاصل نہیں ہوا۔ فرعون کی بیوی آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ مریم کی تقوی زکریا کے نظروں سے اوجھل نہ رہی۔ قرآن کے مطابق زکریا جب بھی مریم سے ملنے جاتے تو انہیں کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ملتے، اور اس کے ذریعے کے بارے میں حیران ہوئے، اور انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا، جس پر وہ جواب دیتی کہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن اس آیت کی تصدیق کرتا ہے، پس اس کے رب اللہ نے اسے خوش اسلوبی کے ساتھ قبول کیا، اس نے اسے اچھے طریقے سے پڑھایا اور اسے زکریا کے زیر نگرانی رکھا۔ جب بھی وہ اس کی عبادت کے لیے المرب میں داخل ہوا، اس نے اسے رزق سے بھرا ہوا پایا۔ فرمایا، اے مریم، تم نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد رزق دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37۔ جوں جوں مریم بڑی ہوئی، وہ زیادہ پرہیزگار اور نیک تھی۔ بعد میں اس نے اپنے آپ کو اپنے خاندان سے الگ کر لیا اور یروشلم میں مقدس مسجد کی مشرقی جانب چلی گئی، جہاں اس نے نماز پڑھی، اور اس حالت میں ایک فرشتہ اسے مرد کی شکل میں ظاہر ہوا، جس سے کہ اس نے سوچا کہ فرشتہ ایک آدمی ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور اس نے کہا کہ وہ اس کی رازداری پر حملہ نہ کرے۔ اس سے مریم خوفزدہ ہو گئی، لیکن پھر اس نے اسے خبر دی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نامی بچے کو جنم دینے والی ہے، اور یہ بچہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو اللہ خدا کو پیارے اور برکت والے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان کرتا ہے، اور کتاب قرآن میں اللہ تعالیٰ، اے محمد، مریم کا قصہ ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک جگہ چلی گئی۔ اس نے اس سے ایک پردہ خود کو اسکرین کرنے کے لیے رکھا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ ہر لحاظ سے ایک مرد کی شکل میں اس کے سامنے حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا، بے شک میں تجھے سے رحمان کی پناہ مانگتا ہوں اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے صرف ایک رسول ہوں، تم کو 1 سالہ بیٹے کا تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ سورہ مریم
آپ اپنا آیت نمبر 19 یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ آپ کو کلمہ کی بشارت دیتا ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم، اس کی طرف سے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں عزت کے ساتھ ہوں گے، اور ان میں سے ہوں گے جو اللہ کے قریب ہیں، وہ لوگوں سے گوارے میں بات کرے گا اور جوانی میں وہ سائلین میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 اور 46۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو شرک و کفر سے پاک کیا ہے، اور آپ کو عالم کی عورتوں، انسانوں اور جنوں پر اپنی زندگی میں منتخب کیا ہے۔ اے مریم اپنے آپ کو اپنے رب کی فرمانبرداری کے ساتھ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر کے اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42-43 میں یہ ذکر ہے۔ فرشتے نے اسے بچے کے بارے میں بتایا کہ اس نے پوچھا، اس نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرشتے کا جواب بیان فرمایا، انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، تو ہمارے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مقرر کریں، اور انسانوں کے لیے ایک نشانی اور ہماری طرف سے رحمت ہے، اور یہ بات پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔ سورہ مریم میں یہ ذکر ہے۔ اللہ نے اسے کہا کہ وہ اس معاملے میں کسی سے بات نہ کرے، خاموش رہنے کے لیے اللہ نے اسے محفوظ رکھا اور رزق اور کھانے سے بھر دیا۔ قرآن اس کی وضاحت اس طرح کرتا ہے، چنانچہ وہ اسے حاملہ ہوئی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دور کی جگہ یعنی بیت المقدس کی وادی یروشلم سے 4-6 میل کے فاصلے پر چلی گئی، اور ولادت کے در سے اسے کھجور کے تنے تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھول جاتی اور نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ پھر بچے عیسیٰ علیہ السلام یا جبرائیل نے اسے اپنے نیچے سے پکارا اور کہا غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلائیں، مطلب اپنی طرف کھینچے، یہ آپ پر تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا، پس کھاؤ پیو اور خوش رہو۔ اور اگر تم کسی انسان کو دیکھو تو کہو بے شک میں نے رحمان اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ مریم 19-26 آیت نمبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد مریم اپنے بچے کے ساتھ یروشلم واپس آئیں، چونکہ بڑے پیمانے پر ایک پاکیزہ اور پرہیزگار عورت سمجھی جاتے تھے، اس لیے یروشلم کے لوگ مریم کے ساتھ ایک بچہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس سے اس کے والد کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے لوگوں کو مزید الجھن میں ڈال دیا، کیونکہ بچے سے اس کی پیدائش کے بارے میں پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا، پھر وہ اسے بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئے۔ انہوں نے کہا اے مریم بے شک آپ ایک زبردست چیز لائے ہیں، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تیرا باپ زنا کرتا تھا اور نہ تیری ماں بدکار عورت تھی۔ پھر اس نے اسے اشارہ کیا، انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو پگوڑے میں ہے، بچہ ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 27-29 تک۔ ابن کثیر اپنی کتاب انبیاء کی کہانیاں میں بیان کرتے ہیں کہ مریم کیسے واپس آئی اور یہودی ان سے سوالات کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف بڑی کو جب اس کہانی کا علم ہوا تو بہت حیران ہوا، اس لیے اس نے مریم سے پوچھا کیا کوئی درخت آ سکتا ہے بیج کے بغیر؟ اس نے کہا ہاں، وہ جسے اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس نے اس سے دوبارہ پوچھا کیا مرد ساتھی کے بغیر بچہ پیدا کر سکتا ہے، ممکن ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ نے آدم کو بغیر مرد یا عورت کے پیدا کیا ہے۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے آدم کی طرح ہیں، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ جب لوگ زیادہ تر اس وقت کے یہودی مریم کو تانے دے رہے تھے کہ اس بچے کے والد کے بارے میں پوچھیں، ایک معجزہ ہوا۔
بچہ جو ابھی گود میں تھا یہودی سے باتیں کرنے لگا۔ قرآن نے شیر خوار کے الفاظ کا تذکرہ یوں کیا، اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ پرہیزگار اور مجھے متکبر بے شرم نہیں بنایا، اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 سے لے کے 33 تک۔ اسلامی تاریخ میں اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے۔ محمد بن اسحاق نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ گود میں نہیں بولتا تھا سوائے عیسیٰ اور جریج کے ساتھی کے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنے پیارے نبی کی نصیحت پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کرنے اور آسانی اور رہنمائی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔